حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم نبی اور ایسے بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال نعمتیں عطا فرمائیں۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے اور بچپن ہی سے علم، دانائی اور فہم میں ممتاز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف نبوت ہی نہیں بلکہ ایسی سلطنت عطا کی جو تاریخ انسانیت میں اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ایمان، عدل، حکمت، شکر اور عاجزی کا کامل نمونہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور طاقتور حکمران تھے۔ ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت سونپی گئی۔ اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام عمر میں جوان تھے، مگر اللہ نے انہیں ایسی دانائی عطا کی کہ بڑے بڑے تجربہ کار لوگ بھی ان کے فیصلوں پر حیران رہ جاتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ یہ نوجوان بادشاہ صرف تخت کا وارث نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت کا حامل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت عدل و انصاف پر قائم تھی۔ ان کے دربار میں کسی پر ظلم نہ ہوتا، کمزور کو پورا حق ملتا اور طاقتور کو بھی قانون کے سامنے جھکنا پڑتا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ دو عورتیں ایک بچے پر جھگڑتی ہوئی دربار میں آئیں۔ دونوں اس بچے کو اپنا بیٹا کہہ رہی تھیں۔ حضرت سلیمان نے فیصلہ کیا کہ بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی ایک عورت خاموش ہو گئی اور بولی کہ بچے کو زندہ چھوڑ دیا جائے اور دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ حضرت سلیمان فوراً سمجھ گئے کہ یہی اصل ماں ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے کی جان پر کبھی راضی نہیں ہوتی۔ اس حکمت بھرے فیصلے نے سب کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت عطا فرمائی جس میں انسان، جنات اور جانور سب ان کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، جانوروں کی باتوں کو جانتے تھے اور جنات آپ کے حکم پر بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے۔ یہ سب اللہ کی عطا تھا، نہ کہ کسی جادو یا غرور کا نتیجہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجیں نہایت منظم تھیں۔ جب وہ سفر پر نکلتے تو پہلے انسانوں کی فوج، پھر جنات اور آخر میں پرندے سایہ کیے ہوئے چلتے تھے۔ ہر لشکر اپنے مقررہ مقام پر رہتا اور کسی کو اپنی حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ نظم و ضبط حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہترین قیادت کا ثبوت تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چونٹیوں کی وادی آئی۔ ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں کو آواز دی کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان نے چونٹی کی بات سن لی۔ آپ علیہ السلام مسکرا دیے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اتنی بڑی سلطنت کے باوجود عاجزی سکھائی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام طاقت کے باوجود رحم دل اور شکر گزار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا مانگی کہ انہیں ایسی بادشاہت عطا کی جائے جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ہوا کو ان کے تابع کر دیا گیا۔ وہ صبح کا سفر 1 مہینے کا اور شام کا سفر 1 مہینے کا طے کر لیتی تھی۔ جنات ان کے حکم سے محلات، قلعے، عبادت گاہیں اور عظیم عمارتیں بناتے تھے۔ سمندر سے قیمتی موتی نکالتے تھے اور بڑے بڑے مشکل کام پل بھر میں انجام دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت بے مثال تھی، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں غرور کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتے اور ہمیشہ شکر ادا کرتے۔ ان کی دعاؤں میں عاجزی نمایاں تھی۔ وہ کہتے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں اور ایسے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک عظیم واقعہ ملکہ سبا یعنی بلقیس کا ہے۔ سبا ایک خوشحال اور طاقتور سلطنت تھی، مگر اس کی ملکہ اور قوم سورج کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں سخت افسوس ہوا کہ اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود یہ لوگ حق سے غافل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا جس میں اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور غرور چھوڑ کر حق قبول کرنے کا پیغام بھیجا۔ یہ خط ایک پرندے کے ذریعے پہنچایا گیا۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ خط پڑھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، مگر خود بھی سمجھدار تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے تحفہ بھیج کر حضرت سلیمان کے ارادے کو پرکھا جائے۔ جب تحفہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واضح کر دیا کہ وہ دولت نہیں بلکہ ایمان چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس خود حضرت سلیمان کے دربار میں آنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے آنے سے پہلے ایک عظیم معجزہ دکھانے کا ارادہ کیا۔
انہوں نے دربار میں موجود لوگوں سے پوچھا کہ کون ملکہ کا تخت یہاں لا سکتا ہے۔ ایک جن نے کہا کہ میں یہ کام کچھ وقت میں کر سکتا ہوں، مگر ایک ایسے شخص نے جو اللہ کے خاص علم کا حامل تھا کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ کام کر سکتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں داخل ہوئی اور اپنا تخت دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پھر شیشے کے فرش کا واقعہ پیش آیا جسے وہ پانی سمجھ بیٹھی۔ ان نشانیوں نے اس کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے فوراً اعتراف کیا کہ وہ غلطی پر تھی اور اللہ واحد پر ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اقتدار میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ وہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی، مگر سب سے بڑھ کر اللہ کے فرمانبردار بندے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی ایک عظیم سبق ہے۔ ایک دن وہ اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے اور جنات کام میں مصروف تھے۔ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، مگر جنات کو اس کا علم نہ ہوا۔ وہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں۔ جب دیمک نے عصا کو کھا لیا اور وہ گر پڑے، تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ کب کے وفات پا چکے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی مخلوق اسے نہیں جانتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی ایمان والوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ان کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کسی کو نعمت دے تو اس کے ساتھ شکر بھی لازم ہے، طاقت کے ساتھ عاجزی بھی ضروری ہے، اور علم کے ساتھ عمل بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف ایک عظیم بادشاہ تھے بلکہ ایک کامل نبی، ایک عادل حکمران اور ایک عاجز بندے کی بہترین مثال تھے۔ ان کی زندگی قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔